السلام علیکم بچوں، کیا حال ہیں؟ ہم نے لاسٹ پروگرام میں آپ کو جو چیزیں بتائی تھیں وہ نوٹ کی تھی بچوں نے. تو اب ہم آپ کا پروگرام آگے چلتے ہیں لے کے، اور بچوں کو دوبارہ سے ریوائز کروا دیں کہ ہم نے کیا کیا بتایا تھا آپ کو. تو یہ ہم نے بتایا تھا کہ ہمیں جو روزہ رکھنا ہے وہ اپنی آنکھ کا روزہ بھی رکھنا ہے، ہمیں اپنے کان کا روزہ بھی رکھنا ہے، اور منہ سے روزہ رکھنا ہے، ہاتھ سے اور پیروں سے بھی روزہ رکھنا ہے. اور یہ ہم کس طرح کریں گے کہ ہم کوئی بری بات نہیں کریں گے اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے، اپنے منہ سے، اور اپنے ہاتھ پیر اور دماغ سے ہم کوئی برا کام نہیں کریں گے، ہم سارے اچھے کام کریں گے. یہ بھی ہم نے بتا دیا تھا آپ کو کون کون سے اچھے کام کرنے ہیں، ہے نا. قرآن شریف پڑھنا ہے، اچھی کتابیں پڑھنی ہیں، بیک بیٹھی نہیں کرنی ہے، امی کا ہیلپ کرنی ہے، امی کے کاموں میں مدد کرنی ہے نا. سارے باتیں ہم نے آپ کو بتائی تھی، کہنا بھی ماننا ہے امی کا اور پاپا کا. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں کہ رمضان میں جو ہے نا، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ نماز سب سے پہلے پڑھنی ہے، اور اس کی تیاری تو پہلے سے کرنی ہے ہمیں، ہے نا بچوں. تو نماز جب ہم پڑھیں گے، جو یہ تو ہم کو معلوم ہے کس طرح نماز پڑھیں گے. اس طرح سے نماز پڑھیں گے کہ جیسے ہم اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوں. جب بھی اذان کی آواز آئے تو فوراً نماز کی طرف اٹھائیں گے. ٹھیک ہے نا. اور جیسے کہ ہم ایسے کسی بہترین دوست سے ملنے جاتے ہیں، جب کہ فرینڈ آپ کو بلاتے ہیں تو آپ جاتے ہیں نا ملنے کے لیے اپنے فرینڈ سے. بالکل اسی طرح سے جب اذان کی آواز آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سارے کام چھوڑ دیں اور نماز کے لیے جائیں، کیونکہ رمضان تو نماز اور ذکر کا ہی مہینہ ہے نا. ٹھیک ہے نا بچوں. اور یہ تو معلوم ہی ہے کہ ذکر کیا ہوتا ہے. ذکر یہی ہے کہ تسبیحات پڑھی جائیں زیادہ سے زیادہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اور اس میں تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانا جائے. زیادہ سے زیادہ قرآن شریف پڑھا جائے، ہے نا، کیونکہ رمضان جو ہے قرآن کا مہینہ ہے. یہ بھی معلوم ہے ہمیں، ہے نا بچوں. پتہ ہے نا رمضان جو ہے قرآن کا مہینہ ہے. اور اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ رمضان جو ہے نا اور اس میں ہم ایک اہم کام بھی کر سکتے ہیں، اور وہ ہے صدقہ کرنا. رمضان میں صدقہ بھی کر سکتے ہیں. آپ کہیں گے لو ہم صدقہ کیسے کر سکتے ہیں، ہم تو جاب ہی نہیں کرتے. تو بیٹا آپ کو ماما پاکٹ منی دیتی ہیں نا، جتنی پاکٹ منی دیتی ہیں اس میں سے ہم تھوڑا سا، چاہے ہم 1 ریال بچائیں اور ایک ہم صدقہ باکس بنائیں، اس میں ڈال دیں. جب 30 ڈیز مکمل ہو جائیں گے رمضان کے تو اس میں آپ 30 ریال ہوں گے. پھر وہ آپ اپنی مرضی سے کسی کو بھی نیڈی پرسن کو دے سکتے ہیں، ہے نا بچوں. کتنی اچھی بات ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ ہم چھوٹے چھوٹے چیزوں سے بھی صدقہ کر سکتے ہیں. مثلا ہم امی کی ہیلپ کر دیں گھر کے کام کرنے میں، ہے نا، اور اپنی چھوٹی بہن کو ہوم ورک کروا دیں. یا اگر امی سو رہی ہیں تو اپنا کمرہ خود ٹھیک کر لیں، ہے نا. اور خود ہی سے ہم، اگر ہمارا روزہ نہیں ہے تو ہم خود سے ہی کچن میں جائیں اور فریج میں سے کچھ نکال کے کھا لیں، بجائے سے کہ مما ہم ان کو تکلیف نہیں دیں کسی طرح سے. تو یہ بھی صدقہ ہے. امی کی طرف ہنس کے مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے بچوں. اور اسی طرح سے ہر صدقہ کسی بھی آدمی سے مسکرا کے بات کرنے کو بھی صدقہ کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ کی دادی ہیں گھر میں یا کوئی اور بھی ہے، تو اس کو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ہنس کے اگر ہم بات کریں گے تو وہ صدقہ ہو جائے گا. آپ کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو پورا سال صدقہ کرتے تھے، لیکن جب رمضان آتے تھے تو بہت تیزی سے صدقہ کرتے تھے. اتنا کہ ان کے بارے میں یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ تیز ہوا چلتی ہے نا، تیز ہوا کا جھونکا ایسے. اب ہم لوگ کے پاس کتنے ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہم نئے نئے ٹوائز خریدتے رہتے ہیں، لیکن ہم وہ تھوڑے دن بعد ہم بور ہو جاتے ہیں ان سے، ہم یوز نہیں کرتے. کچھ کپڑے ہوتے ہیں جو ہم لا کے رکھ لیتے ہیں، پھر ہم وہ یوز ہی نہیں کرتے. نئے کے نئے رکھے ہوتے ہیں، ایک دفعہ پہن لیا، 2 دفعہ پہن لیا، ایز اٹ از رکھے ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کپڑے بھی کسی کو صدقہ دے دیں. تو اللہ تعالیٰ کو نیت پتہ ہے نا ہماری، نئے چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم پرانی چیزیں بھی صدقہ میں دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں. تو یہی ہے کہ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کو صدقہ دینا چاہیے. تو آپ کے صحابہ نے پوچھا کہ اگر کسی کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ سے کام کرے اور اس میں سے جو پیسے ملیں اسے صدقہ کریں. لیکن پھر آپ کے صحابہ نے کہا اگر یہ بھی نہ کر سکے تو آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ سے ضرورت مندوں کی مدد کریں، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکے تو نیکیاں کرتا رہے. ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں اس کا ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور دیتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے صدقے میں شمار ہوتی ہے. بچوں پتہ ہے آپ کو. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حدیث ہم نے آپ کو لاسٹ پروگرام میں بھی بتائی تھی کہ جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، ہے نا. یہ تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ میں جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں، اور مومنوں سے کہتے ہیں کہ جب مانگو جو مانگنا ہے.
تو دعائیں بھی ساری قبول کر لیتے ہیں اللہ میاں، پتہ ہے آپ کو. اور ایک ایک نیکی کا کام جو ہے نا، نیکی 70 ٹائمز بڑھا دیتے ہیں، اس کا اجر، اس کا ریوارڈ جو ہے 70 ٹائمز بڑھا دیتے ہیں. کوئی ایک چھوٹی سی بھی نیکی ہوتی ہے. تو جس شخص نے ایمان، اس کے دل میں نہیں تقویٰ ہے. تقویٰ بھی ہم نے آپ کو لاسٹ پروگرام میں سمجھایا تھا. تھوڑا سا بھی اس کے دل میں تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا ایمان ہے، اور اس نے اس کے ساتھ اگر روزہ رکھا ہے اللہ سے ڈر کے اور اللہ سے کی باتوں کو مان کر، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر. دعائیں بھی ساری قبول کر لیتے ہیں اللہ میاں، پتہ ہے آپ کو. اور ایک ایک نیکی کا کام جو ہے نا، نیکی 70 ٹائمز بڑھا دیتے ہیں، اس کا اجر، اس کا ریوارڈ جو ہے 70 ٹائمز بڑھا دیتے ہیں. کوئی ایک چھوٹی سی بھی نیکی ہوتی ہے. تو جس شخص نے ایمان، اس کے دل میں نہیں تقویٰ ہے. تقویٰ بھی ہم نے آپ کو لاسٹ پروگرام میں سمجھایا تھا. تھوڑا سا بھی اس کے دل میں تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا ایمان ہے، اور اس نے اس کے ساتھ اگر روزہ رکھا ہے اللہ سے ڈر کے اور اللہ سے کی باتوں کو مان کر، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے. یار دیکھیں کتنا اچھا مہینہ آنے والا ہے، جس میں ہمارے پچھلے سارے چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دی جائیں گے، اور ہم اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازے ہمارے لیے کھول دیں گے، اور دوزخ کو بند کر دیں گے. پتہ ہے بچوں؟ اور شیطان کو بھی تو بند کر دیں گے، یہ بھی تو معلوم ہے نا. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں پھر زیادہ سے زیادہ قرآن شریف پڑھنا چاہیے، کیونکہ رمضان جو ہے قرآن کا مہینہ ہے. آپ کو معلوم ہے رمضان کس کا مہینہ ہے؟ قرآن کا مہینہ ہے. اور ہم کو قرآن کیسے پڑھنا چاہیے؟ ہم اس قرآن پڑھنے کے جو آداب ہیں، اس میں سب سے پہلے تو ہمیں باوضو ہونا چاہیے، ہے نا، وضو کرنا چاہیے. اور پھر تلاوت کرتے وقت اس بات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. جو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے باتیں کی ہیں، یہ سارے الفاظ جو ہیں اللہ نے بات کہے ہیں نا، اللہ کے الفاظ ہیں بیٹا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو بہت توجہ سے پڑھیں اور اچھے سے پڑھیں. اور اس میں جو باتیں اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں، یعنی آپ تھوڑا سا بھی ٹرانسلیشن اگر آپ کو آتا ہے تو آپ اس کا ٹرانسلیشن ضرور پڑھیں، اور اس میں جو باتیں اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں ان پر ہم عمل بھی کریں. آہستہ آہستہ پڑھیں قرآن شریف کو. یہ نہیں کہ بس ہم گاڑی چلا دی ہم نے، ایسے نہیں. آہستہ آہستہ پڑھیں اور صحیح الفاظ کے ساتھ پڑھیں، اور ایسے ترتیل جس کو بولتے ہیں ترتیل کے ساتھ پڑھیں، اور اس تلاوت کے ساتھ پڑھیں بہت اچھے سے. دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں جو اس میں لکھا ہوا ہے قرآن شریف کے اندر. ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو بھی اچھی بات پہنچائیں، اور جب ہم خود ہمیں معلوم ہوگا تو ہی تو ہم پہنچائیں گے نا. تو اس لیے کہ رمضان جو ہے قرآن مجید کا مہینہ ہے، کیونکہ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے. پتہ ہے آپ کو شب قدر کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کو نازل کیا ہے، اور رمضان کے پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو پورا مکمل کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ صحابہ کرام جس طرح پڑھتے ہیں اس طرح سے ہمیں اس قرآن شریف کو پڑھنا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو بالکل اسی طریقے سے پڑھیں جس طرح سے اس کا پڑھنے کا حق ہے، یعنی ایک ایک آیت کو سمجھ کر سوچ کر پڑھیں. ٹھیک ہے بچوں؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا تھا، پھر جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغام یہ وہی لے کے آتے تھے آپ کے پاس، اور آپ کو یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا کرتے تھے. اس پہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، اس میں میسیجز ہیں، اس میں قرآن شریف میں وہ سارے کے سارے اللہ نے باتیں کی ہیں. صحابہ کرام کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے نا سارے. صحابہ کرام کو جو قرآن مجید سے بہت محبت تھی، اور اس محبت کی وجہ سے وہ قرآن مجید تلاوت کرتے اور ہر نازل ہونے والی آیت کو سمجھنے کے لیے اس پر وقت لگاتے تھے، اور آپس میں اس میں باتیں بھی کرتے تھے. جیسے کوئی قرآن شریف کی آیت آئی تو اس میں آپس میں اس کے بارے میں تبادلہ خیال کرتے تھے کہ ہم کس طرح اس صورت کے اوپر جلدی سے جلدی عمل کریں. اور جب آپ کو پتہ ہے رمضان میں جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے، اور آپ دونوں مل کر، یعنی جبرائیل علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مل کر قرآن شریف کو دہرایا کرتے تھے، ریوائز کیا کرتے تھے ہر رمضان میں. تو آپ دیکھیں کتنی زیادہ برکت ہے قرآن شریف پڑھنے کی، ہے نا، ہمیں معلوم ہے نا. تو ہم سب بھی کوشش کریں گے کہ اس رمضان میں ہم سب مل کر قرآن شریف کو بہت اچھے سے پڑھیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کریں. کیونکہ ہماری ظاہر سی بات ہے، ہم ساری چیزوں کا تو بھروسہ ہوگا، ہمیں کوئی برا کام کرنا نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرنے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک آنکھوں کی نیکی بھی ہو جائے گی ہماری، اور ہماری زبان سے نیکی بھی ہو جائے گی. اور اگر ہم سب بہن بھائی یا اپنے دوست مل کے اس پر ڈسکشن کریں گے قرآن شریف کی آیتوں کے اوپر، اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں گے اور اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ کیوں نازل ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ہم سے، کیا باتیں کر رہے ہیں اللہ میاں، تو کتنی اچھی بات ہوگی نا بیٹا، جو ہے معلوم ہوں گی یہ سب باتیں. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور لا الہ الا اللہ. یہ بہت بہترین اذکار ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے رمضان میں خاص طور پر. اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا
ہے اس رمضان کی خاص بات. اس خاص رمضان میں ہمیں ایک ٹریجر ہنٹ کرنا ہے. پتہ ہے آپ کو؟ ایک ایسا ٹریجر جو ہم صراط مستقیم پہ سیدھے راستے پہ چل کر ہم اس کو تلاش کر سکتے ہیں. جی بچوں، تو ہم یہ بتا رہے تھے آپ کو کہ دیکھیں جو آخری کی جو راتیں ہوں گی، 10 نائٹس ہوں گی، لاسٹ 10 نائٹس ہوں گی رمضان کی، انہی میں وہ رات آئے گی جس کو ہم بولیں گے شب قدر. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ بہت ہی امپورٹنٹ رات ہوگی، اور ان میں سے کوئی سی بھی ہو سکتی ہے وہ شب قدر. 10 اور ڈیز اور نائٹس میں سے 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، 25، 27، 29، 31 کوئی سی بھی ہو سکتی ہے نائٹ. وہ ہمیں خود ہی تلاش کرنی ہے. ہم تلاش کیسے کریں گے؟ ہم پتہ ہے اس کو ہمیں چاہیے کہ ہم ساری رات اللہ تعالیٰ